تو تحقیق میں جو ویریبلز ہوتے ہیں متغیرات کہا جاتا ہے اردو میں، جو ہم گزشتہ لیکچرز ہے اس میں کر چکے تھے ریسرچ پروسیس والے میں، لیکن اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ ہے تحقیقی عمل کے بارے میں. اگر ہم یہ جانتے ہوں گے ان کنسیپٹ سے ہمیں آگاہی ہوگی تو جو ہمارا تحقیقی عمل ہے دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو دوسرا ویریبل ہے وہ ہے کہ ایسی مقداریں ہیں جو کہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ ایک چیز کانسٹنٹ ہے. فار ایگزامپل سیلری ہے تو سیلری ہر سال بعد اس میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح ایج ہے تو آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ ایسی جو تبدیل ہوتی رہتے ہیں وہ کہا جاتا ہے ویریبلز کہا جاتا ہے. جیسے ویٹ ہے کسی بھی شخص کی ہائٹ ہے، اس کی انکم ہے، تو یہ ساری کیا ہے ایگزامپل ہیں ویریبل کی. تو مختلف ٹائپس ہیں، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کنٹینیوس ویریبل، ڈسکریٹ ویریبل، ڈیپینڈنٹ ویریبل، انڈیپینڈنٹ اور ایکسٹرینیس اور کنفاؤنڈنٹ ریلیشن شپ ان کا کیا ہے. تو سب سے پہلے کنٹینیوس ویریبل کیا ہے؟ کنٹینیوس ویریبل یعنی کہ وہ عدد ہے جو ایک نہیں رہتا، یعنی کہ تبدیلی تو اس میں ہوتی رہتی ہے. ویریبل کا مطلب ہی متغیر ہے کہ اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی تبدیلی چل رہی ہوتی ہے، تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. تو لیکن یہ جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے وہ اعداد کی صورت میں نہیں رہتی بلکہ وہ جاتی ہے، یعنی کہ وہ جاری متغیرات رہتے ہیں. کوانٹٹی جو ہے نیوز ویریبل ان کو کہا جاتا ہے. اس طرح تبدیلی ہو رہی ہے تو یعنی کہ انٹیجر نمبرز یا مجرد اعداد تک نہ جائے تو اس کو ڈسکریٹ ویریبل کہا جاتا ہے. اگر ہم شماریاتی زبان میں دیکھیں تو ایج جو ہے یا سپیڈ ہے، گاڑی چل رہی ہے تو سوئی جو ہے وہ چل رہی ہے تو وہ یہ 10 پر جائے گی، 10 درمیان والے 10 ان تمام ٹچ کرتی ہوئی جا کے پھر 11 پر پہنچتی ہے. تو اس طرح وہ کیا کنٹینیوس ایگزامپل ہے. تو ایج جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، یعنی کہ ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، وہ 15 سال کا تو لیکن وہ 16 سال کا نہیں ہو جاتا بلکہ وہ پوائنٹ میں جا رہا ہے. یعنی کہ ایک اشاری نظام ہے، اگر ہم اس کی ایج کو ڈے وائز اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ پوائنٹ میں آ جاتی ہے ویلیو. تو یعنی کہ ایسی مقداریں ہیں جو ہمیں پوائنٹ کی شکل میں اشاری اعداد میں جو سامنے آتی ہیں تو ان کو کنٹینیوس کہا جاتا ہے. جبکہ بچوں کی تعداد ہے، اب بچہ ہے یا 1 ہوگا یا 2 ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی شخص کے بارے میں کہ جی اس کا 1.5 بچہ ہے، اس کے 1.5 بچے ہیں، یا اس کا 1 بچہ ہوگا یا اس کے 2 بچے ہوں گے. تو نمبر آف جو چلڈرن ہیں یہ کیا ہے؟ نان کنٹینیوس ویریبل ہے. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ڈسکریٹ ویریبل کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو ہے وہ ڈیسیمل پوائنٹ میں ہو سکتی ہے، نمبر آف چلڈرن جو ہے وہ ڈیسیمل پوائنٹ میں نہیں ہو سکتے. تو یہ فرق ہے کنٹینیوس اور ڈسکریٹ ویریبل کا. اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اس کے بعد ہے جی انڈیپینڈنٹ ویریبل. ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایک عدد جو ہے ایک ون ویریبل ڈیپینڈ اپون اور کانسیکوینس آف دی ادر ویریبل، کسی دوسرے کے بدلنے کی وجہ سے دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ ڈیپینڈنٹ ویریبل. اور جس کی وجہ سے بدلا جا رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ ویریبل. مثال کے طور پر ہائٹ ڈیپینڈ اپون ایج، کہ جو قد ہے وہ اس کی عمر کے اوپر منحصر ہے، کہ جیسے جیسے اس کا عمر ہے وہ بڑھتی جائے گی اس کا قد بڑھتا جائے گا. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایج ہے وہ کیا بن جائے گی؟ انڈیپینڈنٹ بن جائے گی. اور جو قد ہے وہ کیا بن جائے گا؟ ڈیپینڈنٹ. اس کا مطلب کہ اگر اس کی ایج نہیں بڑھے گی تو اس کا پھر قد بھی نہیں بڑھے گا. تو ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ قد اگر بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایج کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل، اور جو قد ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں
ڈپینڈنٹ ویریبل. اسی کے علاوہ یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں جی اسپورٹس پرفارمنس یا کسی کھلاڑی کی جو فٹنس ہے، فزیکل فٹنس، یہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کے ٹریننگ پلان کے اوپر. جتنا ٹریننگ پلان اس کا اچھا ہوگا اس کی فٹنس اچھی ہوگی. اب جو ٹریننگ پلان ہے وہ کیا ہوگا؟ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا، یعنی کہ وہ جو کر رہا ہے ورزش جو بھی یا جو بھی وہ ایکسرسائز کر رہا ہے اس میں ٹریننگ پلان میں، تو وہ ڈپینڈ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کی جو پرفارمنس یا فزیکل فٹنس سامنے آئے گی. تو فزیکل فٹنس جو ہے وہ کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو جائے گا. تو یہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کا کنسیپٹ ہے. اس کے بعد